اس کلام کی برکت کو لینے کے لیے اس عبادت کا حصہ بنے ہیں، اور یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ آج ہی کے دن روح القدس اپنے لوگوں پر، ان کے شاگردوں پر، یسوع مسیح کے شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا، اور آج ہی ہم اس کی میز میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو ہم آج اس کلام کے حصے میں برکت کو دیں گے کہ وہی خدا آج بھی یہ سچ کہتا ہے، وہ ہمارے لیے بھی یہی وعدہ کرتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ کلمہ بالغہ کے بچے آج آئے ہیں؟ نہیں آئے، ایک آئے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ 8ویں آیت، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ابھی ہم نے اس حوالہ میں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ میرا اس دنیا سے جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار جو باپ میرے بعد تمہارے لیے بھیجنے کو ہے، اور وہ آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ تمہاری کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا اور مدد کرے گا، اور وہ تمہارے پاس ہوگا۔ ہم کلام مقدس میں اگر اعمال کی کتاب کو اگر پڑھیں، اس کے پہلے ہی باب میں تو لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے 40 دن تک رسولوں کو دکھائی دیتا رہا۔ جگہ بجگہ جہاں رسول جاتے، خدا یسوع مسیح اپنی موجودگی وہاں گزار کرتا۔ کمرہ میں ہیں وہاں بھی آگے، اگر وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں شکار کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح نے وہاں بھی ان کو اپنا آپ ظاہر کیا۔ 40 دن تک جگہ بجگہ وہ ان کو دکھائی دیتے رہے۔ 40 دن کا مطلب ہے کہ تبدیلی لانا، جیسے جیسے خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو دکھائی دیتے رہے، ان میں ایمان کی مضبوطی آتی رہی کہ ہمارا خدا ابھی زندہ ہے، ہمارا ربی ابھی زندہ ہے، ہمارا استاد ابھی زندہ ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن 40 دن کے بعد جب خدا یسوع مسیح اپنے کلام مقدس کے مطابق اگر 28 باب کو دیکھیں 19 آیت کو، اگر وہاں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو اپنا شاگرد بنا اور ان کے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو۔ خدا یسوع مسیح نے جانے سے پہلے اور جاتے ہوئے بھی یہی کہہ دیا کہ میں روح القدس تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اور وہ مددگار کیا ہوگا؟ روح القدس کی شکل میں۔ روح القدس جو اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں، روح جو ہے وہ خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ اگر ہم خدا کو روح کی شکل میں دیکھتے ہیں تو
کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک اور شکل ہمیں نظر آتی ہے، تصویر کی صورت میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدائے روح القدس کی شکل میں تین شخصیات اس میں پائی جاتی ہیں۔ خدا باپ جو ہے روح ہے، بیٹا جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور روح جو ہے، روح القدس جو ہے جو مددگار ہے، وہ ہمارے لیے مددگار کے کام کرتا ہے۔ روح القدس جو ہمارے لیے بھی آج یہی کام کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ لیکن اگر میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ روح القدس انسان کی زندگی میں فائدے پیدا کرتا ہے، برکتیں پیدا کرتا ہے، اور جس چرچ میں، جس کلیسیا میں روح القدس کی برکت نازل ہوتی ہے، جس گھرانے میں، جس زندگی میں روح القدس کا مسا آ جاتا ہے، وہاں معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بڑا خوبصورت گیت گایا ہے، جب روح سے ہوتی ہے دعا تو معجزات ہوتے ہیں، اور روح کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے، روح کے ساتھ جب اس کے ساتھ رفاقت رکھ کر کلیسیا میں کام کیا جاتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی ہم آج دیکھتے ہیں کہ ایمان کی کتاب اگر ہم پڑھیں تو پہلے ہی باب میں لکھا ہے، ایمان پہلا باب اس کی 8 آیت، ایمان پہلا باب اس کی 8 آیات، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیا پاؤ گے؟ قوت۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ہمیں قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے۔ شگرد جو تھے، جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے 40 دن کے بعد، ایمان یہی بات میں 40 پہلے ہی بات میں 40 دن کے بعد جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو شگرد جو تھے اس وعدے کو انہوں نے اپنے دل میں نہیں رکھا، بلکہ ابلیس نے ان کو کمزور کر دیا، ان کے ایمان کو کمزور کر دیا، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ڈر کے مارے وہ کمرے میں بند ہو گئے۔ کمرے میں بند جب ہو گئے تو انہوں نے بند تو ہو گئے، انہوں نے ایسا وقت اپنا نہیں گزارا، بلکہ کمرے میں بند رہ کر بھی اپنی باتوں میں وقت نہیں گزارا، بلکہ کس میں وقت گزارا؟ دعاؤں میں وقت گزارا۔ اور لکھا ہے، اگر دوسرے باب کو اگر ہم دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں دوسرے باب کو اگر ہم دیکھیں، اس میں لکھا ہے پہلے ہی آیات میں، اور جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور لکھا ہے کہ جیسے روح نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی، اور اسی لیے پہلے بات میں خدا نے اپنے کلام میں بندہ کی وسیلہ پالوس رسول کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ لوکا کی، یہ جو ایمان کی کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں، یہ لوکا نے لکھی ہے، لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ایمان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو قوت پاؤ گے۔ تو ایسے ہی شگردوں پر جب روح القدس زبانوں کی شکل میں آیا تو ان کو کیا ملی؟ زبانیں ملی۔ یہ ایک خدا کا مشن تھا، یہ ایک خدا کا منصوبہ تھا، اپنی کلیسیا کو بڑھانے کے لیے، اپنے شاگردوں کو زور بخشا، اپنے شاگردوں کو طاقت بخشی، تو وہ دلیر ہو گئے۔ لکھا ہے کہ جب ان کو روح القدس ملا تو ان میں کیا آئی؟ طاقت آ گئی، وہ دلیر ہو گئے، ان میں حوصلہ آ گیا، ان میں بات کرنے کا حوصلہ آ گیا، ان میں کلام کرنے کا حوصلہ آ گیا۔ اور جب لکھا ہے کہ جب پترس نے
جب زبان ان کو ملی تو وہ باہر نکلا اور اس میں عید پینتی، تو اس کا مطلب ایک اور بھی ہے عید سعود۔ عید سعود یہ منا رہے تھے، بنی اسرائیل قوم ایک عید منا رہے تھے، لوگ وہاں بہت جمع تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک کمرہ میں اتنی زور سے آندھی چلی ہے، اتنی زور سے آندھی چلی ہے، اور یہ آگ کے شعلے کی مانند، آگ کے شعلوں کی مانند بادل وہاں منڈلا رہے ہیں، اور لوگ اس کمرہ میں بند ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کمرہ میں 120 کی جماعت عبادت کر رہی تھی، لوگ عبادت کر رہے تھے۔ اور جب عبادت ہوتی ہے، جب خدا سے برکت مانگی جاتی ہے، تو لکھا ہے کہ قوت ان کو ملی، طاقت ملی، اور جب ان کو طاقت ملی تو لکھا ہے پترس باہر نکلا، خوشی کے مارے، جوش کے مارے وہ باہر نکلا، اور اس نے آواز کو بلند کیا، اس نے آواز کو بلند کیا اور خدا کے کلام کو سنانے لگا۔ اگر آج میں یہاں خدا کے کلام کو سنا رہا ہوں، اگر کوئی یہاں غیر زبان شخص بیٹھا ہوگا تو کیا اس کو، اگر کوئی پٹھان بیٹھا ہو، کیا اس کو میری آواز کی سمجھ لگے گی؟ نہیں لگے گی، اس کو میری زبان کی سمجھ نہیں لگے گی۔ اگر خدا اسے برکت دے گا، اگر خدا اسے چھوئے گا، اگر روح القدس اس کے برکت دے گا، تو میری ہی آواز اس کے کانوں میں اردو کی آواز سمجھ آئے گی، اور وہ لکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ میری زبان بول رہا ہے۔ وہاں بہت ساری زبانیں، بہت سارے لوگ، وہاں کم سے کم اتنے لوگ تھے، اور 18 ملکوں کے لوگ وہاں اس وقت جمع تھے۔ یہاں لکھا ہوا ہے پہلے ہی دوسرے باب کی اگر ہم 9ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ 18 ملکوں کے لوگ، 18 قومیں وہاں موجود تھی۔ تو جب پترس بولا روح القدس کی ہدایت سے، اور جب اس پر زبان نازل ہوئی، تو غیر قومیں بھی یہ سمجھے کہ یہ میری آواز سن رہے ہیں۔ یہ روح القدس برکت دیتا ہے، اور جب روح القدس برکت دیتا ہے تو لوگ غیر زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ میں ایک خادم کے متعلق بات کروں گا کہ ایک خادم تھا، بڑا خدا نے اس کو برکت دی، اور اس نے کہا کہ خداوند تو مجھے برکت دے کہ میں امریکہ میں جا کر تیرے کلام کی منادی کروں۔ اور اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے دعا میں یہ رکھا کہ خداوند تو مجھے غیر قوم میں، غیر ملک میں منادی کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک دن ایسا ہوا، وہ گھر سے شام کے وقت نکلا تو جا رہا تھا، تو ایک موٹر سائیکل پر شخص آیا، اس نے کہا کہ فارغ صاحب میرے پاس آپ کے لیے کچھ دینے کے لیے یہ پیکٹ ہے، یہ آپ کے لیے مجھے خدا نے کہا کہ یہ پیکٹ آپ کو دیا جائے، اور یہ پیکٹ آپ لے لیں، اور یہ گھر جا کر جب آپ دعا میں ٹھہریں گے تو میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا، پھر دعا کر کے اسے کھولیے گا، یہ آپ کے لیے برکت کا وسیلہ بنے گا۔ اور جب وہ گھر آیا، اسے اسی طرح اس شخص کی بات کو سن کر اس پیکٹ کو کھولا تو اس میں پاسپورٹ تھا، اس میں پاسپورٹ تھا، اور وِد ویزا، وِد ٹکٹ، وِد ڈالر، ہر چیز اس میں پاکٹ میں، اس بیگ میں رکھ کر خدا نے اسے دے دیا۔ اور جب اس نے وہ وصول کیا اور جب وہ ملک میں گیا اور منادی کی، تو اکثر ہم انگریزی میں کمزور ہوتے ہیں تو وہاں ہم ٹرانسلیٹ ڈھونڈتے ہیں، اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، اور وہ اردو میں پیغام دے رہا تو انگریز اس میں انگلش میں اسے وائس کر رہا تھا۔ وہاں ایک پاکستانی شخص بیٹھا تھا، اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس نے اسے کہا کہ خدا کے خادم کے پاس آیا کہ آپ کا پیغام بہت اچھا تھا، مجھے خدا نے بڑی برکت دی ہے، لیکن میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو انگریز ہے وہ آپ کی انگلش میں ٹرانسلیٹ وہ نہیں کر رہا جو آپ بول رہے ہیں۔ اور جب اس نے سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہوئی، اور گیا اپنے کمرہ میں
کمرہ بند کیا اور خدا کی حضوری میں سرنڈر اپنے آپ کو کیا، دعا کی اور خدا سے برکت مانگی کہ خدا اگر تو نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو مجھے اس علاقے کی زبان بھی عطا کر، تو مجھے زور بخش، بڑھالی مجھے عطا کر، اور میں تاکہ یہ اب آج جو خدمت کروں میں ان کی زبان میں بولوں، میں ان کی زبان میں بات کروں۔ اور خدا نے اس وقت اسی طرح جس طرح ایمان کی کتاب میں شاگردوں پر زبانیں نازل ہوئی اور وہ جب زبان اس پر نازل ہوئی اور خدا کا خادم جب شام کو میٹنگ میں بولا اور ہر شخص انگریزی کو سمجھ رہا تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں انگلش بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، وہ الفاظ نکلتے تھے اور لوگ اس کی زبان کو سن کر، اس کے الفاظوں کو سن کر برکت پا رہے تھے۔ اور یہی برکت اگر انسان کو ملتی ہے، جو کچھ بھی خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ آج یہ وقت یہی ہے کہ جس چرچ میں، جس کلیسیا میں روح القدس کام کرتا ہے وہاں معجزات ہوتے ہیں، وہاں زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، وہاں گھرانے ترقی پاتے ہیں، وہاں لوگ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کرتے ہیں۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم اس خوبصورت عبادت میں، خوبصورت اس عید میں اپنے آپ کو اسی طرح خدا کی حضوری میں دعا میں اپنے وقت کو گزارے تاکہ خدا کو بھی ہمیں اسی طرح 120 کی جماعت کی طرح ہمیں بھی برکت دے، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے وہ اپنے لوگوں سے کام لیتا ہے۔ روح القدس ایک ایسا مسا ہے جس کے پاس روح نہیں، کلام میں لکھا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ روح علم سے خالی رہے۔ ہماری روح جو ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہماری روح علم سے خالی نہ ہو، ہمیں خدا کی باتیں، خدا کے شریعت کی باتیں ہمارے دل میں رہیں، ہمارے اندر کام کریں اور ہمارا دل، ہماری روح اس سے معمور رہے، مسا سے بھری رہے، اور وہ خدا جو چاہتا ہے ہماری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی روح سے معمور ہو جائیں اور اس کلام سے بھرے رہیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے۔ یوحنا کی ہم نے کتاب کو پڑھا، یوحنا 16 باب میں، اور اس میں لکھا ہے 9-8 آیت کو اگر ہم دیکھیں، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ روح القدس جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں گناہ سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ ہم اس عدالت سے بچ سکے، اس سزا سے بچ سکے جو ابلیس چاہتا ہے کہ ہم زندگی نہ پائیں۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم زندگی نہ پائیں بلکہ موت کو پائیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ لیکن خدا نے یسوع مسیح میں زندگی جو ہے، اور لکھا ہے کہ جس میں مسیح ہے، جو مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ راست بازی کو جو پہن لیتا ہے، جو روح القدس سے اپنی زندگی کو معمور کر لیتا ہے، وہ عدالت سے بھی بچ جاتا ہے، وہ گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ وہ آئے گا، تم کو عدالت سے بھی بچائے گا اور گناہ سے بھی بچائے گا۔ جب آپ اسے مانگو گے تو وہ تمہیں آ کر تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارا مددگار، آج جو ہمارا مددگار ہے، آج جو ہمارا شافی ہے، آج جو ہمارے آگے آگے چلنے والا ہے، وہی روح القدس ہے۔ روح القدس بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ساتھ بھی رہا، روح القدس موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا، روح القدس شفا دینے کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہا، کیونکہ خدا یسوع مسیح بھی روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ اور آج بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی، روح القدس سے معمول ہو جائیں، روح القدس سے پیدا ہو جائے۔ اسی لیے یوحنا کی انجیل میں ہی لکھا ہے کہ وہ شخص
जो रूह और पानी से पैदा ना होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। हमें नए सिरे से पैदा होना है, नए सिरे से, यानी कि उस रूह कुदुस से, उसके मसा से और उसके दी हुई बरकतों से और कलाम से अपने आप को पैदा कर लें ताकि हम खुदा की बादशाही में शामिल हो सके। आए हम सब खुदा की शुक्रगुजारी और इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस खूबसूरत बातों के लिए जोरदार तालियां अपने खुदा की हुजूरी में रखें और शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें आबूद किया। आए हम सब अपने सर झुकाएं और खुदा के कलाम से इस बरकत को ली है। हम दुआ करेंगे, एल्डर जुबैर साहब के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और उसके बाद हम इसी तरह अपने आप को अपने हदिया जात से खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया।